بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کا عمل 9 ذی الحج کے دن کے حوالے سے ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس دن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور اس دن کے روزہ رکھنے کی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت فضیلت بتلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ایک تو آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس دن میں روزے کے ساتھ جب اتنی بڑی عظمت والا دن ہے اور اتنا بڑا ثواب کا دن ہے اور پھر روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس دن کو اپنی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اب اس میں روزے کے ساتھ 9 ذی الحج کا ایک خاص طور پہ وظیفہ اور عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر وہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج آپ کو 1 ہفتے میں 10 دن میں مل جائیں گے۔ بہت مجرب المجرب وظیفہ ہے اور بہت عمل ہے۔ وہ کسی بھی معاملے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کی بندش ہے، رزق کی برکت کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، یا کوئی ایسا کام آپ کا پھنس چکا ہے جو آپ کی نظر میں نہیں ہونے والا اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے، جائز کام ہے، جیسے باہر کا سفر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کسی ملک میں نوکری کے لیے، کام کے لیے، یا کہیں آپ جائز طریقے پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نصیب بند ہے، قسمت بند ہے، جس نیت سے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی 1 دن کا عمل آپ کریں تو اللہ تعالی ضرور بضرور آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے اور اس کام کے اندر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے عشاء تک 5 نمازوں کے ساتھ جب فجر کے فرض پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا رحمن اغثنی اس کو پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ پھر ظہر میں یا رحمن اغثنی فرض کے بعد 313 بار پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء میں بھی 313 مرتبہ یہی وظیفہ یا رحمن اغثنی پڑھتے وقت اپنے کام پہ توجہ ہو، دل میں وہی مقصد ارادہ لے کے بیٹھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دن کے اندر آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ اس دن میں روزہ بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس وظیفے کی تمام حضرات کو جو جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے، اور وہ حضرات جو ہماری ویڈیو پہ چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔